رہی ہے اور کہانی ہمیں کچھ اس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ہم پاکستان کی عدالتی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں کئی ایسے کیسز ملتے ہیں جن میں طاقتور اور صاحب حیثیت ملزمان جو ہیں وہ ان کی جعلی بیماریوں سے ریلیف حاصل کیا گیا۔ ہمارے سابقہ نواز شریف صاحب جو ہمارے وزیر اعظم رہے ہیں، اور زرداری صاحب اور شاہ رخ چتوئی کیس اس کی بڑی مثالیں ہیں۔ تو میں پوچھنا چاہوں گی ایسا کب تک ہوتا رہے گا، اور اس تمام صورتحال کو حکومتی سطح پر عملی انداز میں کس طرح سے ٹھیک کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے؟ جی جی، شکریہ جی۔ دیکھیں، اس میں کئی چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارا جو سارا ملک کے اندر ایک ہم ایکسیپٹ کر بیٹھے ہیں کہ طاقتور جو ہے نا وہ پریولیجڈ ہے، اس کے لیے وہ چوری بھی کرے، ڈاکے مارے، جو بھی کرے، اس کے لیے کوئی خاص پوزیشن ہے۔ وہ جیل میں بھی جائے گا تو وی آئی پی سیلز ہے اس کے لیے۔ اس کے وہ جب جائے گا عدالت کے اندر تو اپنے پورے چمچے لے کے جائے گا، وہ پھول پھینکیں گے اس کے اوپر۔ میں آپ کو پھر سے یہ کہتا ہوں کہ اس لیے تو میں نے اپنی پارٹی کا نام تحریک انصاف رکھا تھا۔ یہ ایک چیز ہے، اگر ہم ایک چیز ٹھیک کر دیں، مجھے کوئی کہنا کہ ایک چیز آپ ٹھیک کریں تو ملک ٹھیک ہو جائے گا، قانون کی بالادستی۔ جس دن ہم طاقتور کو یہ پریولیج، اور میں اکیلا نہیں ہوں نا، بدقسمتی یہ ہے، میں تو کوشش کروں، عدالتیں آزاد ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے، ہمارے جو ادارے ہیں ان کے اوپر ہم پوری کوشش کریں۔ مثلا نیب ہے، اب نیب آزاد ہے، لیکن میں اب پوری کوشش کر رہا ہوں کہ نیب کے اندر وائٹ کالر کرائم کی ایکسپرٹیز آئے۔ ہمارے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے۔ یہ جو ڈاکو ہیں بڑے بڑے، انہوں نے چوری اتنے پیسے کیے ہوئے ہیں، یہ بڑے بڑے وکیلوں کو پیسے دے دیتے ہیں۔ وہاں ہمارا سرکاری وکیل ہوتا ہے، اس کے پاس پیسے بڑے کا، اس کو ہم کم پیسے پہ لیتے ہیں۔ وہ سرکاری وکیل جو بڑا پیسہ ہوتا ہے وہ ڈیٹس پہ ڈیٹس لیے جا رہا ہے۔ ابھی آپ ان کی دیکھیں تو صحیح کہ یہ جو بڑے ہمارے یہ رائل فیملی بنی ہوئی ہے کہ قانون کے اوپر ہیں، اس کا اعتزاز حسن نے بڑی اچھی بات کی تھی، دا شریف ڈاکٹرن، کہ ان کے لیے قانون ہی کوئی علیحدہ ہے، یہ ہمیشہ ہی بچ جاتے ہیں۔ یا یہ ججز کو ان کی ماضی، میں اب کی نہیں بات کر رہا، ماضی کے اندر یا یہ ججز کو پیسہ کھلاتے ہیں اور یا پھر ان کو بلیک میل کرتے ہیں، جو مافیا ہے، جس کو جسٹس کھوسا نے کہا تھا سسیلین مافیا۔ تو انہوں نے اپنے لیے اور طاقت، کیونکہ ان کے لیے ایکسیپشن ہے، باقی بھی یہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایک جہاد ہے، یہ میں آپ کو پھر سے کہوں، یہ اللہ کا کام ہے۔ ابن خلدون کہتا ہے کہ اللہ نے انسان کو زمین پہ بھیجا ہی ایک وجہ سے ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو۔ تو یہ ہم سب نے مل کے لڑنا ہے، میں اکیلا نہیں ہوں، میری تو جہاد ہے یہ۔ میں تو صبح اٹھتا ہوں اور کوشش ہوتی ہے کہ یہ میں ہر روز اپنے ملک کے لیے کسی طرح جو اپنا کمزور طبقہ ہے اس کو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اور میں یہ جو اپنے کیسز بھی بتایا ہیں ان کے اندر میں پرسنل انٹرسٹ لیتا ہوں، میں خود آئی جی سے بات کرتا ہوں، لیکن اصل میں عدلیہ کے اندر بھی چینجز ہے، اور اس میں آپ کو کہوں اسی ہفتے انشاءاللہ ہم کرمنل جسٹس سسٹم میں پہلی دفعہ پاکستان کے 74 سالوں میں اس کے اندر ہم اصلاحات لے کے آ رہے ہیں۔ اور دوسرا بھی ہم کام کرنے لگے ہیں۔ میں آپ کو ذرا ایک مثال دیتا ہوں کہ یہاں کیسے طاقتور، صرف پولیٹیشنز ہی نہیں، یہاں کارٹلز بنے ہوئے ہیں، مافیاز بنے ہوئے ہیں، جو کہ سارے مل کے اکٹھے ہو جاتے ہیں، کارٹلز مطلب مونوپلی بنا کے، تو وہ چیزوں کی قیمتیں اوپر کرتے ہیں اور عوام کے اوپر مہنگائی قائم کر دیتے ہیں اور بڑا پیسہ بناتے ہیں۔ اب اس کے اوپر میں نے سارے جو ریگولیٹرز، یہ میں آپ کو ذرا سمجھا رہا ہوں کہ سسٹم، ریگولیٹر کیا ہوتا ہے؟ ریگولیٹر وہ ہوتا ہے جس کا کام عوام کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ ان بڑے بڑی کارٹل سے، یہ جو بڑے بڑے مونوپلیز ہیں، یہ جو اکٹھے ہو کے ذخیرہ اندوزی کر کے اور قیمتیں اوپر کر دیتے ہیں۔ تو میں نے ریگولیٹرز کو بلایا، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا مجھے بتاؤ کہ کیا وجہ ہے کہ تم نہیں کر سکتے کنٹرول۔ اب ذرا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ریگولیٹرز نے مجھے بتایا کیا ہے۔ انہوں نے یہ بتایا، 8 ریگولیٹرز کو میں نے بلایا اپنے پاس، اور انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ اس ملک کے اندر جب سے وہ کوشش کر رہے ہیں، بتایا کہ اس ملک کے اندر جب سے وہ کوشش کر رہے ہیں، وہاں یہ جو بڑے بڑے کارٹلز ہیں یہ جا کے عدالت سے سٹے آرڈر لے لیتے ہیں۔ 808 ریگولیٹرز نے بتایا کہ 800 سٹے آرڈرز ہیں، اور سٹے آرڈرز کس چیز پہ ہیں؟ جو کہ پیسہ
اناؤنس کر دیا ہے کہ ان مثلاً چینی کا مافیا ہے یا جو بھی بڑے بڑے مافیا ہیں اس کے، یا مثال دے رہا ہوں کہ آٹے کا یا اس کا سیمنٹ کا، انہوں نے کہا ان مافیاز نے جا کے سٹے آرڈر لے لیے، اور سٹے آرڈر میں کتنے پیسے پھنسے ہوئے ہیں؟ 250 ارب روپیہ بیٹھے ہوئے وہ سٹے آرڈر لے کے. وہ جو ریگولیٹر ہے وہ کوئی کام ہی نہیں کر سکتا، اور وہ آرام سے وہ پیسے بناتے جا رہے ہیں. اور 250 ارب روپیہ، سوچیں میرے پاس اگر 250 ارب روپیہ آ جائے تو میں تو سیدھا احسان راشن پہ ڈال دوں اور لوگوں کی زندگی آسان کروں. دوسری چیز، ایک اور چیز ذرا سنیں، ایف بی آر کے ساتھ، ایف بی آر کے پاس اس وقت آپ حیران ہوں گے 2,500 ارب روپے کی عدالت میں کیسز پھنسے ہوئے ہیں. 2,500 ارب روپیہ ایف بی آر پہ. اب ہو سکتا ہے اس کے اندر ایف بی آر کے اندر بھی لوگ بیٹھے ہوں جنہوں نے خود ہی مدد کر رہے ہیں، ان کو پیسہ چلا اور اس کی وجہ سے وہ کیسز کنٹیسٹ نہیں کر رہے. اب یہ پھنسے کدھر ہوئے ہیں؟ کمشنر اپیلز پہ پھنسے ہوئے ہیں، اپلائڈ ٹرائبیونلز میں پھنسے ہوئے ہیں، ہائر کورٹس میں کوئی 30% ہائر کورٹس میں پھنسے ہوئے ہیں. 19,000 کسٹمز کے کیسز ہیں جس میں 270 ارب روپیہ پھنسا ہوا ہے. اب دیکھیں یہ سارا ہے. اگر آپ ہمارا انصاف کا نظام فنکشن کر رہا ہو، اب سوچیں میرے پاس یہ پیسہ آ جائے، 2,500 ارب تو صرف ٹیکس کے ایف بی آر کے پاس پھنسا ہوا ہے، صرف 8 ریگولیٹرز کا 250 ارب روپیہ پھنسا ہوا ہے. اور یہ صرف کیونکہ طاقتور کے پاس وکیل تکڑے ہیں، وہ چلنے نہیں دیتے. کمزور نہیں کرتا کچھ. دیکھیں کمزور کی چوری سے کبھی ملک نہیں تباہ ہوتا، طاقتور کی چوری سے تباہ ہوتا ہے. اور یہ آپ کے سامنے ہے. تو ہم اب کوشش کر رہے ہیں، اس میں بھی ہم عدالتوں کے پاس جا رہے ہیں کہ اس کو کریں، یہ اجازت نہ دیں کہ ریگولیٹر کا سٹے آرڈر کیسے آ جاتا ہے؟ ریگولیٹر تو اچھا وہ چیک کرنے جاتے ہیں کہیں، ادھر سٹے آرڈر آ جاتا ہے. تو اس کے اوپر ہم عدالتوں سے آ رہے ہیں، کرمنل جسٹس سسٹم کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ میں آپ کو خوشخبری دوں گا یہ چند مہینوں کے اندر. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، میرا نام عمران ہے اور میرا تعلق ڈینمارک سے ہے. جی میں اپنے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے تو آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اوورسیز کے بارے میں فکرمند رہتے ہیں، ان کی ویلیو کو سمجھتے ہوئے ان کو تمام تر سہولیات مہیا کر رہے ہیں. تو آپ ہی کی وجہ سے پہلی دفعہ ہمیں شناخت ملی ہے. تو سر اس کا جو سب سے بڑا مسئلہ ڈینمارک میں ہے وہ پی آئی اے جب کہ دوبارہ اپنا فلائٹ آپریشن شروع کر رہی ہے، اس میں ڈینمارک کو نظر انداز کر دیا گیا اور اس کی وجہ یہ بتا دی گئی ہے کہ یہاں پہ سیل بہت کم ہو گئی ہے. سر یہ نہیں بتایا کہ سیل کیوں کم ہوئی ہے. ان کے جو پیپلز پارٹی کے دور میں یہاں پہ جی ایس پہ بٹھائے گئے تھے، تعینات کیے گئے تھے، انہوں نے یہاں پہ کرپشن کی ہے. انہوں نے اسلام آباد میں اپنے بڑے پلازے سر بنا لیے ہیں، لیکن اپنی قومی ایئر لائن کا، اپنے ملک کا انہوں نے بالکل نہیں سوچا. انہی کی وجہ سے یہاں پہ ابھی پی آئی اے بند ہو رہی ہے. تو ایک وقت تھا 100 ملین اپنے بندے لگوائیں، ایک مہینے سے آپ فرق دیکھ لیجیے گا کہ یہ کس طرح ترقی کر رہی ہے. میں اس کے اوپر انویسٹیگیشن کروں گا، اور جو ایم ڈی پی آئی ہیں ان سے میں فوری طور پہ پوچھوں گا ڈینمارک کا یہ سچویشن کیا، اس کے اوپر میں انویسٹیگیٹ کروں گا. جی اگلے کالر. السلام علیکم. اچھا میں یہ ایک منٹ میں صرف آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ اتنی زیادہ کالز آ رہی ہیں، میرا پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، سٹیزن پورٹل ہے جس کے اوپر آپ کوئی بھی چیز، کوئی آپ کو مسئلے مسائل ہوں. کئی دفعہ زیادہ تر میں نے دیکھا ہے لوگوں کے پاس یہ قبضے کیے ہوتے ہیں ان کی زمینوں پہ، یہ طاقتور کے. پلیز اس پورٹل کے اوپر مجھے انفارمیشن دیں، اور اس کے بعد آپ کو اگر کسی بھی اگر رسپانس نہیں ملا، پھر سے سیکنڈ ٹائم دیں، اور میں خود وہ دیکھوں گا پورٹل اور میں خود اس کے اوپر ایکشن لوں گا. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں سردار قرب شہزاد جنرل سیکرٹری تحصیل لورا سے بول رہا ہوں. جی بات کیجیے وزیر اعظم سے. سر جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بلدیاتی انتخاب میں ہم بری طریقے سے آ رہے ہیں. ہلو. جی سن رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ بلدیاتی انتخاب ہم برے طریقے سے آ رہے ہیں، اس وجہ سے کہ ٹکٹ سسٹم کی جو تقسیم ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں ہو سکی. ٹکٹ اپنے رشتہ داروں اور پیسے والوں لوگوں کو دیا گیا ہے، پارٹی ورکروں کو نظر انداز کیا گیا. اس کا اثر جنرل الیکشن میں بھی پڑے گا.
हेलो जी जी जी, इसका असर जनरल इलेक्शन में भी पड़ेगा। आगे आपकी इसकी क्या पॉलिसी है? इसकी बड़ी सीधी पॉलिसी है कि मैंने अब अपने हाथ में ले लिया है। अब ये जो बड़े टिकट्स होंगे तहसील नाज़िम के या डिस्ट्रिक्ट नाज़िम के, ये मैं जब तक उनको ख़ुद नहीं देखूंगा तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। किसी ने अपने रिश्तेदार को अगर कहा कि मेरे रिश्तेदार को टिकट मिले तो वो एक स्पेशल कमेटी बनेगी मेरे नीचे, जो पहले देखेगी कि क्या रिश्तेदार में अहलियत है या नहीं है, यानी मेरिट के ऊपर हम देखेंगे। और अब इस तरह जो आप बिल्कुल आपकी बात ठीक है, टिकट्स गलत दिए गए और वो बदकिस्मती से क्योंकि बड़ा जल्दी इलेक्शन करवाया गया, मुझे टाइम नहीं मिला और हमें रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया। हालांकि हमारा वोट बैंक इंटैक्ट है, आप अगर देखें वोट कितनी पड़ी है, लेकिन क्योंकि टिकट्स नहीं दिए और हमारे अपने लोग खड़े हो गए उनके ख़िलाफ़, तो तहरीक इंसाफ से लड़ पड़ी, जिसकी वजह से नुकसान हुआ। ये आगे नहीं होगा। जी, एक सोशल मीडिया पे किसी ने कहा कि इंपोर्टेड मोबाइल फ़ोन्स जो हैं इन पर टैक्स जो है इस बहुत ज़्यादा टैक्स है। क्या पाकिस्तान में आईटी और डिजिटल ग्रोथ को ये चीज़ रोकेगी नहीं? देखें, दो चीज़ें मैं आपको सिर्फ कहूँ। एक, सबसे पहले कि जब तक हम अपने मुल्क में चीज़ें नहीं बनाएंगे, हम इंपोर्ट करते रहेंगे, हमें मसला आता रहेगा कि डॉलर्स की कमी होती जाएगी, उसके बाद रुपए पे प्रेशर पड़ेगा, रुपया गिरेगा तो महंगाई हो जाएगी। इसलिए हमारी पूरी कोशिश है कि मेड इन पाकिस्तान में चीज़ें बने। अब देखें, ये जो मैंने कपड़े पहने हुए ये सारे मेड इन पाकिस्तान हैं, मैं कोई बाहर के कपड़े नहीं पहनता। और मेरी कोशिश ये है कि हम हर चीज़ अपने मुल्क में बनाएं। सब कुछ बन सकता है पाकिस्तान में। हमें एक ट्रेडिंग मुल्क बना दिया गया था, सारी चीज़ें जो भी हो जी बाहर से इंपोर्ट कर लो, अपनी इंडस्ट्री को डेवलप ना होने दो। तो हम चाहते हैं यहाँ मोबाइल फ़ोन बने। हम इतना ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं बाहर से मोबाइल इंपोर्ट करने से, और जब हम ये ड्यूटीज़ हाई करेंगे तो यहाँ मोबाइल कंपनीज इंटरेस्टेड है पाकिस्तान में। मसलन सैमसंग मेरे ख्याल में आ गई है, उन्होंने पाकिस्तान में मोबाइल बनाने शुरू कर दिए। तो एक तो हमारा सबसे ज़्यादा ज़ोर होना चाहिए कि पाकिस्तान में चीज़ें बने। दूसरी चीज़, मैं एक लोग कहते हैं जी कि ये अभी IMF के पैकेज में इन्होंने कोई टैक्सेस एक्स्ट्रा लगा दिए 300 अरब रुपए के कुछ। देखें, ये भी आपके लिए समझने की चीज़ है। हमारी पूरी ये IMF का बजट नहीं है, इसमें हमारी कोशिश क्या है? हमारी कोशिश ये है कि इकॉनमी को डॉक्यूमेंट किया जाए। पहले हम जब एग्जेम्पशंस देते थे, और जब हम एग्जेम्पशन देते हैं कि जी इंडस्ट्री ज़्यादा तेज़ आगे बढ़े, तो उसको हम एग्जेम्पशन देते हैं टैक्स से। हमें पता चला कि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग टैक्स चोरी कर लेते हैं। और मैं अपनी कौम को ये दूसरी चीज़ कहना चाहता हूँ। एक तो मैंने कानून की बालादस्ती की बात की। देखें, 22 करोड़ लोगों का 20 लाख लोग टैक्स दे के बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकते। हम दुनिया में तकरीबन सबसे कम टैक्स देते हैं, और अगर 20 लाख लोग ही सिर्फ टैक्स देंगे 22 करोड़ लोगों में, तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? आप कहना मेरे से चाहते हैं जी हर रोज़ की जी हमारे स्कूल नहीं, कई तो एक तो 70 साल के प्रॉब्लम ही कहते हैं कि इमरान खान एक दिन में हल कर दे जी, यूनिवर्सिटी नहीं चल रही, स्कूल नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, रेलवे का हाल देखें, वो फलाने का देखें। जब हम टैक्स ही नहीं देंगे तो मेरे पास पैसा किधर से आएगा मुल्क को ठीक करने के लिए? और अगर आप दुनिया में सबसे कम टैक्स देंगे तो ये समझते हैं कि हम तरक्की कर जाएंगे। तो कोशिश ये हो रही है कि इकॉनमी को डॉक्यूमेंट किया जाए, और मैं FBR की भी हम पूरी रिफॉर्म्स में लगे हुए हैं कि FBR के अंदर भी ऑटोमेशन आए। हमने वो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लेके आए हैं, क्योंकि कई लोग बड़ा सेल्स टैक्स चुराते थे, तो उसके लिए भी नई चीज़ें लेके आ रहे हैं। और बड़ी देर से कोशिश हो रही थी, अब ये चीज़ें हो रही हैं, इसलिए कि अंदर से FBR के वो होने नहीं देते थे, क्योंकि उनका भी पैसा बनता था, ऐसे लोग बैठे हुए थे। अब हम ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं, और मैं ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी इकॉनमी डॉक्यूमेंट हो, ताकि हमारी टैक्स कलेक्शन बढ़े। और हम उनके लोगों के भी पीछे जाने लगे हैं। मैं ये भी आपको कह दूं कि जो बड़े बड़े घरों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलाते हैं, और वो टैक्स ज़ीरो देते हैं, इनको मैं आज कहने लगा हूँ कि हमारे पास अब सारी आपकी डिटेल्स आनी शुरू हो गई हैं, मेरे पास आनी शुरू हो गई डिटेल्स, और हम आपको एक दफ़ा मौका देंगे कि आप इस माशरे का हिस्सा हैं, इस माशरे के ऊपर सारी फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर अगर आप पकड़े जाएं टैक्स ना देते हुए, सीधा जेल में जाते हैं, कोई बेल नहीं है। हमने अभी तक क्यों बदकिस्मती से हमने टैक्स के ऊपर इस तरह की
कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से आज ये हाल है कि हिंदुस्तान तकरीबन हमारे से दुगना टैक्स इकट्ठा करता है, यानी उनकी टैक्स GDP रेशो हमारे से दुगनी है। तो हमने अगर आगे बढ़ना है तो हर शहरी को टैक्स देना पड़ेगा ताकि हम उनके टैक्स से अपने लोगों को गुर्बत से निकालें। जी, ख़बरों की हेडलाइंस आप थोड़ी देर में देखिएगा। कुछ कॉलर्स हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी कौन साहब, बात कीजिए। मैं मोहम्मद शहजाद बोल रहा हूँ बहावलपुर से। जी शहजाद बोले। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मोहम्मद शहजाद बोल रहा हूँ। वज़ीर आज़म साहब, मैं लकी हूँ कि मैं अपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुखातिब हूँ और जनाब वाला 1 घंटे से मैं कॉल करने की कोशिश कर रहा था। आपकी शोहरत और आपकी माशाल्लाह मुमताज़ है, लेकिन मेरा आजाना सवाल ये है कि हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में आप क्या ज़मानत दे सकते हैं, क्योंकि जिन्हें अदालतों ने करप्ट डिक्लेयर कर दिया था वो अब वापस आ रहे हैं। मेरी मुराद नवाज शरीफ और जरदारी साहिबान से है। और दूसरी बात यह है कि मुझे ऐसा एक शख्स जो तालीमी हक रखता है, तालीम का बुनियादी हक रखता है बच्चों के लिए, हम तो अपने बच्चों को बैरून ममालिक नहीं भेज सकते। तो महंगाई की वजह से खुदारा काबिल अमल हकीकी एजेंडे के बारे में हम आगाह कीजिए प्लीज़। एक और कॉलर ले लेते, फिर इकट्ठा आप जवाब दे दीजिएगा। जी हमारे साथ हैं कौन? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी वज़ीर साहब, पहले आप जवाब दे दें। देखिए, मैं सबसे पहले तो इसमें कोई शक नहीं कि ये जो तालीम है, हम उसके ऊपर हमने कभी भी इतना पैसा नहीं खर्च किया जो करना चाहिए था, और तालीम के बगैर तो कोई माशरा आगे बढ़ नहीं सकता। हम पूरी कोशिशें कर रहे हैं। हमने सबसे पहले तो पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा हमने अब निचले तबके को स्कॉलरशिप्स दी हैं हमारी, और वो मैं ख़ुद अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से अब ये सारी स्कॉलरशिप्स मैं इंशाल्लाह चंद दिनों के अंदर वो अनाउंस करूँगा। तकरीबन 60 लाख स्कॉलरशिप्स हैं, और ये मैं सारा सेंट्रलाइज कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि ये मेरिट पे दिए जाएंगी। और मकसद ही ये है कि वो जो हमारा तबका आला तालीम नहीं हासिल कर सकता, उनके लिए स्कॉलरशिप्स दिए जाए। 47 अरब रुपया टोटल इन स्कॉलरशिप्स पे है जो हम खर्च कर रहे हैं। और हमने एक और काम किया। देखिए, हमारे 3 सिस्टम चले गए तालीम के। एलीट के लिए वो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ सिस्टम था, जो थोड़े से लोगों के लिए उन्होंने अपनी नौकरी, अपनी हिंदुस्तान पे हुकूमत करने के लिए जो इंग्लिश मीडियम एजुकेशन बनाया था, वो ऊपर के अमीर लोगों के लिए है। उसके बाद है आम लोगों के लिए उर्दू मीडियम, और फिर एक दीनी मदरसे, एक और सिस्टम चल रहा है। कहीं भी दुनिया में 3 किस्म के सिलेबस एक मुल्क में नहीं चलते। लिहाजा हमने ये पहली दफ़ा बड़ी मुशावरत के बाद, और इसमें भी अभी हमें इसके इस्लाहत करते रहेंगे, इम्प्रूव करते रहेंगे, एक सिलेबस लेके आए हैं सारे मुल्क में क्लास 5 तक। ये बड़ी देर लगी है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ मुश्किल काम है क्योंकि 74 सालों में एक गलत सिस्टम फैल चुका है जिसमें आम आदमी को मौका ही नहीं है ऊपर आने का। तो हम उसको ठीक कर रहे हैं, पहले क्लास 5 से शुरू कर रहे हैं। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जब तक हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं देंगे और दूसरा उनकी तरबियत नहीं करेंगे, उसके लिए हमने नबी की सीरत की क्लासें 8, 9 और 10 के अंदर हम ख़ास तौर पे सीरत की क्लासेस दे रहे हैं, यानी सिलेबस के तौर पे। मकसद एक ही है कि हम अपने बच्चों को बताना चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी से सीखो जो हमें हुक्म है कुरान के अंदर। और अगर आपने एक बड़ा इंसान बनना है तो दुनिया में तो उनसे बड़ा इंसान आया ही नहीं, और इसलिए अल्लाह ने कहा कि उनकी ज़िंदगी से, उनकी सुन्नत पे चलो। तो हम अपने बच्चों को ये एजुकेशन देना चाहते हैं सही माने में, यानी पूरी एजुकेशन देना चाहते हैं। वो साइंस पढ़े, टेक्नोलॉजी पढ़े, सब कुछ पढ़े, अंग्रेज़ी भी सीखे, लेकिन नबी की सीरत ज़रूर पढ़े। कोई किसी ज़बरदस्ती नहीं है दीन में, हमें नहीं पता कि वो कौन सीखता है या नहीं, लेकिन माशरा हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें कि बच्चों की कोशिश करें सही माने में तरबियत करने की, क्योंकि इस वक्त बहुत बड़ा हमारे बच्चों के ऊपर प्रेशर है। मोबाइल फ़ोन की वजह से बड़ी हमारे नहीं दुनिया के अंदर बड़े मसले आ रहे हैं। तो हमने ये सोचा था कि हम उनकी जितनी अच्छी तरबियत करेंगे, वो ये जो मसले उनके आ रहे हैं वो उनका मुकाबला ही तब करेंगे जब हम उनको सही तालीम दें। जी अगले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन सा बात कर रहे हैं और बात कीजिए। वज़ीर फैसल सलाम बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। मेरा
محمد صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اپوزیشن اس وقت پلان کر رہی ہے لانگ مارچ کا 23 مارچ کو، تو اس حوالے سے کیا ہے کہ انہیں کی صورتحال ہے ملک میں، اور اس حوالے سے عوام میں بھی ایک قسم کی گھبراہٹ جو ہے وہ جا سکتی ہے، تو حکومت کا اس حوالے سے کیا جو ہے اقدامات ہیں اور کیا پلان اس کے لیے ہم نے کیا ہے، اور ہمیں اب گورنمنٹ اس چیز پہ پریشان ہے یا نہیں، تو ہم اس کا کیا حل کریں گے؟ دیکھیں کیا نیا کام کریں گے جو یہ 3 سال سے نہیں کیا. 3 سال سے لگے ہوئے ہیں کہ ہم آج آ رہے ہیں تو کبھی کوئی بے روزگار سیاستدان کہتا ہے میں گرا دوں گا گورنمنٹ، کبھی کوئی کچھ کہتا ہے. اب گئی جی گورنمنٹ، کل گئی پرسوں گئی، اور یہ پبلک کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں پبلک کو ایک ذوالفقار علی بھٹو نے نکالا تھا، اور اللہ کا کرم ہے کہ جو پبلک نکلی ہے وہ میرے ساتھ نکلی ہے. کبھی بھی مینار پاکستان کو کسی پارٹی نے 4 دفعہ نہیں بھرا. ان ساری 11 پارٹیز کے گلدستے نے پوری کوشش کی مینار پاکستان نہیں بھرا. 4 دفعہ مینار پاکستان بھرا. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ پبلک بیوقوف نہیں ہے. وہ انگریزی میں کہتے ہیں یو کانٹ فول آل دا پیپل آل دا ٹائم. آپ سمجھتے ہیں کہ جناب جی مہنگائی ہو گئی تو وہ ہو گیا. ہاں مہنگائی ہے، لوگ تنگ ہیں، لیکن آپ کے لیے نہیں نکلیں گے، کیونکہ آپ نکل رہے ہیں اپنی چوری بچانے کے لیے. قوم سمجھتی ہے یہ چیز، اس لیے آپ جتنی مرضی کوشش کریں قوم آپ کو چوری بچانے نہیں دے گی. قوم میرے ساتھ کیوں نکلی؟ کیونکہ میں قوم کی چوری جو ہوئی تھی وہ بچانے کے لیے نکلا تھا، اس لیے میرے ساتھ قوم نکلتی تھی. آپ اپنی چوری بچانے کے لیے نکل رہے ہیں کہ مجھے بلیک میل کریں گے کہ جی اتنے لوگ سڑکوں کے اوپر آگے جو اچھا جی عمران خان چلا جائے. عمران خان، ویسے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، ایک تو خیر آپ جتنا مرضی پبلک نکلیں گے، یہ میں اس قوم کو بہتر جانتا ہوں آپ سے کبھی کی، اور یہ انشاءاللہ یہ بھی ٹرم پورا کرے گی، اگلی بھی ٹرم پوری کرے گی یہ ہماری پارٹی، اگلی ٹرم بھی. یہ بھی آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم اتنا مشکل وقت سے نکلے ہیں، کسی گورنمنٹ کو وہ چیلنجز نہیں ملے جو ہمیں ملے. لیکن میں آپ کو ایک اور ذرا ایک خبردار کرنا چاہتا ہوں. اگر میں گورنمنٹ سے باہر نکل گیا میں آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہوں. ابھی تک تو میں چپ کر کے یا آفس میں بیٹھا ہوتا ہوں اور تماشے دیکھ رہا ہوتا ہوں. میں اگر سڑکوں پہ نکلا ہے نا تو آپ کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی، کیونکہ لوگ آپ کو پہچان چکے ہیں. اور جو آپ نے اس ملک کے ساتھ 30 سالوں میں کیا ہے، 35 سالوں میں سب نے مل کے، آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ جو لاوا نیچے پک رہا ہے یہ لوگوں کو صرف آپ کی طرف دکھانا ہے، سڑکوں پہ نکلنا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ ساروں کو پھر کوئی لندن بھاگ رہا ہوگا اور کوئی وہ آگے باقی لندن بھاگے ہوئے باقی بھی ادھر جا رہے ہوں گے. وہ کہتے ہیں جی وہ لندن سے آج آ جائے گا، کل آ جائے گا. ہم دعا کرتے ہیں کسی طرح وہ واپس آ جائے. وہ واپس نہیں آنے لگا. اس کو پیسے سے پیار ہے. جو پیسے کی پوجا کرتا ہے وہ کبھی بھی وہ پیسے کو گنوانا نہیں چاہتا. وہ وہاں بیٹھا رہے گا، ہاں جی آج ڈیل ہو گئی، کل ڈیل ہو گئی، پرسوں ڈیل ہو گئی، یہاں سے شوشے چھوڑتا رہے گا کہ پارٹی انٹیکٹ رہے. نہیں تو اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ اس نے واپس نہیں آنا تو پارٹی تو آگے ٹوٹنے کے لیے تیار ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. میں یہاں پھر سے آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کا جو انہوں نے پاکستان سے کیا ہے، یہ سمجھ جائیں کہ یہ ملک ان کو معاف نہیں کرنے لگا. جو آپ نے اس ملک کو لوٹ کے کہیں دنیا کے اندر یہ ہے، مجھے کوئی بنانا ریپبلک بتا دے کہ وہاں ان کی حکومت ہوتے ہوئے سارے باہر بھاگ گئے. میں تو آیا 2018 میں، 2017 میں سارے باہر بھاگ گئے. کوئی کہیں یہ سنا ہے کہ 3 دفعہ پرائم منسٹر کہے جی کہ میرے بیٹوں سے پاکستان کے شہری نہیں، اربوں روپے کی پراپرٹیز میں ہیں جی. ان سے جا کے پوچھے، مجھے تو پتہ ہی نہیں پیسہ کدھر سے ہے. اور وہ جی وہ تو پاکستان کے وہ کہتے ہیں ہم شہری نہیں ہیں پاکستان کے. سارا ٹبر وہاں باہر بھاگا ہوا ہوتا ہے. بڑے بڑے کوئی پولو کھیل رہے ہیں وہاں جا کے، جو کہ رائل فیملی نہیں اتنا، برطانیہ کی رائل فیملی اتنا پیسہ نہیں خرچ کر سکتی. کوئی بینٹلی میں پھر رہا ہے، کوئی رولز رائز میں پھر رہا ہے. کدھر سے آیا پیسہ؟ اور ہاں ہم جی پاکستان آئیں گے. میں تو انتظار کر رہا ہوں آپ پاکستان آئیں، پلیز پاکستان آ جائیں. وزیر اعظم صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو آج کی نشست کا اختتام کرتے ہیں. آئندہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی قومی نشریاتی رابطے سے. اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ سب کا حامی و ناصر.